اور بتائی بھی موقع۔ السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے پطرس بخاری کے انشائیے کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس مزاح نگار کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، مزاح نگار پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے، پطرس بخاری کا اصل نام پیر سید احمد شاہ بخاری تھا اور کلمی نام جو ہے پطرس تھا۔ اگلا سوال ہے، پطرس بخاری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، پطرس بخاری 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، پطرس بخاری کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے، پطرس بخاری کا انتقال 15 دسمبر 1958 کو نیو یارک میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، پطرس کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، پطرس کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا۔ اگلا سوال ہے، پطرس نے BA کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے کب پاس کیا تھا؟ جواب ہے، پطرس نے BA کا امتحان 1917 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، پطرس گورنمنٹ کالج راوی کے مدیر کب مقرر ہوئے؟ جواب ہے، پطرس گورنمنٹ کالج راوی کے مدیر 1919 میں مقرر ہوئے۔ اگلا سوال ہے، پطرس بخاری اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان کب گئے؟ جواب ہے، پطرس بخاری اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان 1925 میں گئے۔ اگلا سوال ہے، پطرس نے انگلستان کی کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا؟ جواب ہے، پطرس نے انگلستان کی کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ اگلا سوال ہے، پطرس اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکریٹری کب منتخب کیے گئے تھے؟ جواب ہے، پطرس اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکریٹری 1955 میں منتخب کیے گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، پطرس کے مزاح کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ جواب ہے، پطرس کے مزاح کی بنیادی خصوصیت واقعہ نگاری ہے۔ اگلا سوال ہے، پطرس اپنے طنز و مزاح کا نشانہ کسے بناتے ہیں؟ جواب ہے، پطرس بخاری اپنے طنز و مزاح کا نشانہ اپنی ذات کو بناتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس انشائیہ نگار نے سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام حاصل کیا؟ جواب ہے، پطرس بخاری نے سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام حاصل کیا۔ اگلا سوال ہے، مضامین پطرس کے کتنے مضامین کا مجموعہ ہے؟ جواب ہے، مضامین پطرس بخاری کے 11 مضامین کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے، مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر
اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ پطرس بخاری نے اپنے کس کتاب کے دیباچے میں یہ لکھا ہے؟ جواب ہے پطرس بخاری نے اپنی کتاب مضامین پطرس کے دیباچے میں یہ لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے اور اردو کی آخری کتاب کس کے مزاحیہ مضامین ہیں؟ جواب ہے یہ مزاحیہ مضامین پطرس بخاری کے ہیں۔ اگلا سوال ہے مضامین پطرس کے کس مضمون کا کردار امجد ہے؟ جواب ہے مضامین پطرس کے مضمون میں ایک میاں ہوں کا کردار امجد ہے۔ اگلا سوال ہے موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں، یہ شعر مضامین پطرس کے کس مضمون میں درج ہے؟ جواب ہے یہ شعر مضامین پطرس کے مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں درج ہے۔ اگلا سوال ہے پطرس بخاری نے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں خیالی طلباء کی کون سی قسم بتائی ہے؟ جواب ہے مضامین پطرس میں پطرس بخاری نے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں خیالی طلباء کی قسم تیسری بتائی ہے۔ اگلا سوال ہے مضامین پطرس کے کس مضمون میں اجنبی نام کا کردار شامل ہے؟ جواب ہے مضامین پطرس کے مضمون اجنبی کا کردار انجام بخیر میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے پطرس بخاری نے پرائی سائیکل کا ذکر کس انشائیے میں کیا ہے؟ جواب ہے پطرس بخاری نے پرانی سائیکل کا ذکر مرحوم کی یاد انشائیے میں کیا ہے۔ اگلا سوال ہے انہوں نے مغربی ادب سے فیض اٹھاتے ہوئے خالص مزاح کے حربوں یعنی واقعہ، کردار، موازنہ نگاری کو پروان چڑھانے کی قابل قدر کوشش کی، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہے یہ خیال وزیر آگا کا ہے۔ اگلا سوال ہے یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ یہ اقتباس کس مضمون کا ہے؟ جواب ہے یہ اقتباس مضمون لاہور کا جغرافیہ کا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔